السلام علیکم۔ سقوط بغداد وہ تاریخی المیہ ہے جس نے مسلمانوں کی شہرہ کاٹ کر رکھ دی تھی، اور ہلاکو خان نے ظلم و بربریت کے تمام پچھلے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ آج کی ویڈیو میں کچھ ایسے ہی عبرت آمیز مظالم کا تذکرہ موجود ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل آگاہی مل سکے۔ جلال الدین خوارزم شاہ خلیفہ وقت کو مراسلے بھیجتا رہا کہ آپ تاتاریوں کے خلاف اعلان جہاد کر دیں، تاکہ دنیا کے گوشے گوشے سے مسلمان ایک جھنڈے تلے جمع ہو جائیں، اور میں دنیا کے آخری کونے تک تاتاریوں کا پیچھا کر کے ان کا صفایا کر دوں۔ لیکن اس کی تمام اپیلیں صدا بصیرہ ثابت ہوئیں۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان آپس میں دست و گریباں تھے اور آپس میں ہی سازشوں کے جال بن رہے تھے، اور خلیفہ بغداد نے تاتاریوں کو مشورہ دیا کہ خوارزم شاہ، جو کہ اس وقت بڑی طاقت تھا، اس پر حملہ کر دو۔ تاتاریوں نے خوارزم شاہ کی حکومت تو ختم کر دی، لیکن ان کا سیلاب بغداد کو بھی ساتھ ہی بہا کر لے گیا۔ بغداد اس وقت مسلمانوں کا بڑا علمی مرکز تھا۔ وہاں بڑے بڑے فقہ اور محدثین پیدا ہوئے۔ علم کلام، علم فقہ، ریاضی اور کیمیا پر اس قدر کتابیں لکھی گئیں کہ کتب خانے بھر گئے۔ لیکن فرقہ واریت نے مسلمانوں کو انتشار میں مبتلا کر دیا تھا۔ ہر گروہ دوسرے گروہ کو غلط ثابت کرنے کی دوڑ میں آگے سے آگے رہتا تھا۔ 29 جنوری 1258 جب ہلاکو خان بغداد میں داخل ہوا، اس وقت بھی مناظروں کا سلسلہ جاری تھا۔ لوگ آپس میں دست و گریباں تھے۔ ہلاکو خان نے بلا تفریق مسلمانوں کا قتل عام شروع کروا دیا۔ بعض روایات کے مطابق 1 کروڑ سے زائد مسلمان کاٹ ڈالے گئے۔ دریائے دجلہ و فرات کا پانی خون سے رنگین ہو گیا۔ کتب خانوں میں نایاب و قیمتی کتابیں نکال کر دریائے دجلہ میں پھینک دی گئیں۔ یہ کتابیں اس قدر تھیں کہ دجلہ میں ایک بند سا بن گیا، اور پانی کئی روز تک سیاہ رہا۔ ہلاکو خان کی افواج مسلمانوں سے مال و زر کا مطالبہ کرتیں، اور مسلمان انہیں اپنا سب کچھ دے ڈالتے، لیکن وہ مزید مطالبے کرتے، اور تاتاریوں کو جب یقین ہو جاتا کہ اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں، تو وہ انہیں بے دردی سے قتل کر ڈالتے۔ شدید تعفن اور خون کی کیچڑ ہر سمت پھیلی ہوئی تھی۔ بچے کچے مسلمان جو تہہ خانوں میں چھپے ہوئے تھے، وہ بھی بیماریوں سے موت کا شکار ہو گئے۔ خلیفہ نے زمین دوز حوض بنوا رکھے تھے، جس میں جوہرات اور اشرفیوں کی تھیلیاں بھری ہوئی تھیں۔ ہلاکو خان نے یہ تمام خزانے اپنی تحویل میں لے لیے، اور خلیفہ معتصم باللہ کو نظر بند کر دیا۔ ایک واقعہ بتاتا ہے کہ خلیفہ کو سخت بھوک لگی تھی۔ اس نے کھانا مانگا تو ہلاکو خان نے اپنے کارندوں کو حکم دیا، جوہرات کا تشت بھر کر خلیفہ کے سامنے لے جاؤ، اور اسے کہو کہ وہ یہ کھائے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ خلیفہ نے کہا، میں یہ کیسے کھا سکتا ہوں؟ ہلاکو خان نے اس وقت عبرت آمیز بات کہی کہ جس چیز کو تم کھا نہیں سکتے، اسے حوضوں میں بھر کر کیوں رکھا ہے؟ اسے اپنی اور لاکھوں مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے کیوں خرچ نہیں کیا، اور سپاہیوں کو کیوں نہیں دیا، تاکہ وہ تمہاری طرف سے بہادری کے ساتھ لڑتے اور تمہارے ملک کو بچاتے؟ بغداد کا خلیفہ معتصم باللہ، اس کو قتل کرنے میں ہلاکو خان پس و پیش سے کام لے رہا تھا، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ خلیفہ کا خون زمین پر نہیں گرنا چاہیے۔ لہٰذا روایات کے مطابق تاتاریوں نے چمڑے میں خلیفہ کو لپیٹا اور شدید تشدد کیا، جس سے خلیفہ کا دم نکل گیا، اور پھر اس پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ سقوط بغداد مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ فرقہ واریت اور اتحاد کا فقدان مسلمانوں کے ہمیشہ زوال کا سبب بنا، اور آج بھی مسلمانوں کے درمیان یہ برائیاں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔